الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وازواجہ وذریتہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ اجمعین. قربانی کے حوالے سے قربانی اہل علم کے ہاں اس کا حکم مختلف ہی ہے. کیا قربانی واجب ہے اور قربانی نہ کرنے والا شخص گناہ گار ہے، یا یہ سنت مؤکدہ ہے لہذا قربانی نہ کرنا مکروہ عمل ہے؟ یہ قربانی کے مسنون، واجب یا سنت مؤکدہ ہونے کے حوالے سے شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا شخص صاحب حیثیت ہو، قربانی کی رقم اس کی ذاتی ضروریات اور ماتحتوں کی پرورش اور ان کی ضروریات سے زیادہ اور فاضل ہو. چنانچہ اگر کسی انسان کی آمدن ماہانہ اتنی ضرور ہے کہ جس کے پاس اس کی اپنی اور اس کے اہل خانہ یا ماتحتوں کی پرورش کی ضروریات کو پورا کرنے کے باوجود بچ جاتی ہے اور اتنے پیسے اس کے پاس موجود ہیں کہ قربانی لے کر وہ آسانی سے کر سکتا ہے، صاحب حیثیت ہونے والے پر قربانی ضروری ہے. اس کی دلیل نبی علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے صحیح ابن ماجہ میں. آپ نے فرمایا جس انسان کے پاس طاقت بھی ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. پھر یہ ہے کہ ایک گھر میں اگر 10 12 15 20 افراد رہتے ہیں اور وہ ایک ہی گھر میں ایک ہی چار دیواری اور ایک ہی چھت میں ہیں، ان کا گھر والا سرکردہ یا بڑا ایک ہی ہے، کچن ان کا اکٹھا ہے، تو پھر وہ ایک ہی گھر کے سارے افراد کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی ہے. آپ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے سنن ابو داود کی روایت ہے کہ ہر گھرانے پر ہر سال قربانی ہے. مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے. اس کے علاوہ جس طرح قربانی مردوں پر فرض ہے، اسی طرح قربانی عورتوں پر بھی فرض ہے. فرض ہونے میں یا ضروری ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. چنانچہ اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی خاتون تنہا رہتی ہے، اس کے ساتھ بچے بھی ہیں اور کوئی بڑا مرد نہیں ہے، تو اس پر بھی قربانی ضروری ہے اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دلائل کی موجودگی میں مرد و خواتین قربانی ضروری ہے، اس میں برابر ہیں اور یکساں ہیں. اس کے علاوہ آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قربانی کے لیے شرائط کیا ہے اور قربانی جو ہے کہ کرنے کا وقت کیا ہے. سب سے پہلے قربانی کی شرائط کی طرف آتے ہیں یا قربانی کے اوصاف کیا ہیں. سب سے پہلے تو قربانی بہیمۃ الانعام میں سے ہونی چاہیے، یعنی گھریلو پالتو جانوروں میں سے ہو، جیسا کہ اونٹ، گائے، بھیڑ یا بکری. فرمان ربانی ہے، اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر فرما دیا ہے تاکہ وہ اللہ کے عطا کردہ بہیمۃ الانعام یعنی پالتو جانوروں پر اللہ کا نام لیں. سورہ حج ہے، آیت نمبر ہے 34. اور بہیمۃ الانعام سے مراد اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری ہیں اور عرب کے ہاں یہی معروف تھا. اور امام حسن اور قتادہ سمیت دیگر اہل علم کا بھی یہی موقف ہے کہ ان سے باہر نہیں جانا چاہیے. اگرچہ آج کل بہت سارے لوگ سنڈا یا کٹا بھی قربانی کرتے ہیں، بھینس بھی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جائز بھی ہے تو پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے. کیوں کہ
اگر ہمیں گائے، اونٹ اور بھیڑ بکری میسر آ سکتی ہے تو اس سے اجتناب کریں جو زمانہ مصطفیٰ میں جس کی قربانی نہیں ہوئی. اگر نہیں ملتی تو یہ ایک الگ بات ہے. نہیں ملتی تو الگ بات ہے. افضل یہی ہے کہ انہی جانوروں کو اختیار کیا جائے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ خیر القرون میں موجود تھے. دوسری شرط یہ ہے قربانی کے لیے کہ قربانی کے جانور کی عمر جو ہے اللہ نے، رسول نے، شریعت نے مقرر فرمائی ہے اس کا پورا ہونا چاہیے. اور وہ اس طرح ہے کہ بھیڑ کی نسل سے اگر ہو کوئی جانور تو وہ 6 ماہ کا جزا کافی ہے، ذبح ہو سکتا ہے، مگر اس سے پہلے وہ دوسرے جانوروں کو دیکھنا چاہیے جو مسنہ ٹائپ کے ہوتے ہیں، جیسا کہ اونٹ، گائے، بکری، یعنی جس کے اگلے 2 دانت گر گئے ہوں. اور حدیث میں جو مذکور ہے لفظ مسنہ، جس کے اگلے 2 دانت گر جائیں، تو اونٹ جب پورے 5 سال کا ہوتا ہے تو اس کے اگلے 2 دانت گر جاتے ہیں، لہذا اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے. گائے جب 2 برس کی ہوتی ہے تو اس کے اگلے 2 دانت گر جاتے ہیں، دھوندا ہو جاتی ہے، لہذا 2 سال کی کم از کم ہونی چاہیے. بکری یا بکرا 1 برس کا ہو جائے تو اس کے اگلے 2 دانت گر جاتے ہیں، لہذا اس کی عمر بھی اس سے کم نہیں ہونی چاہیے، زیادہ ہو سکتی ہے. جبکہ جزا 6 ماہ کا جانور ہوتا ہے، لہذا اونٹ، گائے، بکری میں سے آگے والے 2 دانت گرنے سے کم عمر کا جانور نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح بھیڑ میں سے اگر کوئی بھیڑ کی نسل کا ہے، کم از کم اس کی عمر 6 ماہ کی قربانی ہوگی، لیکن 6 ماہ سے کم ہو تو بالکل نہیں ہوگی. تو یہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے اگلے 2 دانت گر گئے ہیں اس کے علاوہ کوئی جانور ذبح نہ کرو، تاہم اگر تمہیں ایسا جانور نہ ملے تو بھیڑ کا جزا 6 ماہ کا بھی ذبح کر لو. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ کوشش یہ کرو کہ پہلے 2 سال والا یا 5 سال والا اونٹ یا 2 سال والی گائے یا 1 سال والا بکری بکرا ڈھونڈو. اگر وہ نہ ملے تو پھر جو ہے 6 ماہ کی طرف آپ دیکھو، یہی زیادہ افضل ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ عیوب سے بھی پاک ہونی چاہیے، بیمار اور ناکارہ اور لاغر نہیں ہونی چاہیے. ایسا پہلی شرط یا پہلا عیب جو قربانی میں نہیں ہونا چاہیے، جس کی آنکھ میں واضح طور پہ عیب ہو، جس کی آنکھ بہہ رہی ہو، بہہ کر دھنس چکی ہو اور بٹن کی طرح اوپر ابری ہوئی ہو، یا مکمل سفید ہو کر کانے پن کی واضح دلیل ہو، ایسا جانور بھی نہیں ذبح کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پر واضح طور پہ بیمار جانور جو لاغر ہے، بیمار ہے، قربانی کرنے کے وقت مثال کے طور پہ وہ کھانا نہیں کھاتا، چارہ نہیں کھاتا، یا زخمی ہو چکا ہے، یا اس کو خارش ہے، اس کو کوئی اور بھی بیماریاں لاحق ہیں جو اس کی صحت پر اثر انداز ہے، تو اس وقت اس کو ذبح نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح تیسری شرط، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بہت کلیئر اور واضح ہو اور وہ صحیح سالم جانوروں میں چلنے کے قابل نہ ہو اور وہ رکاوٹ بنتا ہو، یا واضح طور پہ اس کا لنگڑا پن جو ہے واضح ہو رہا ہو، اس کو ذبح نہیں کرنا چاہیے. چوتھی شرط یا چوتھا عیب جو قربانی میں نہیں ہونا چاہیے، ہڈیوں میں گدا باقی نہ رہے، میکھی نہ رہے. نبی کریم علیہ السلام نے سے جب پوچھا گیا کہ قربانی کی جانور کن عیوب سے پاک ہونا چاہیے، تو پیارے نبی نے فرمایا، اپنے ہاتھ سے اشارہ کرنے کے ساتھ فرمایا 4 عیبوں سے پاک ہونا چاہیے. فرمایا وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، آنکھ کے عیب والا جانور جس کی آنکھ کا عیب واضح ہو، بیمار جس کی بیماری واضح ہو، اور وہ کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گدا ہی نہ ہو. اسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے. لہذا یہ 4 عیب ایسے ہیں جن کے پائے جانے کی بنا پر قربانی نہیں ہوگی، اور ان 4 عیوب کے ساتھ اگر کچھ اور عیوب بھی شامل کیے جائیں، جیسا کہ ایسے مطلب ہے جانور ہیں کہ
ایسے عیوب جن کی بنیاد پہ قربانی نہیں ہو سکتی، مثال کے طور پہ نابینا جانور جس کو نظر ہی نہیں آتا، یعنی اگر کانا جانور جائز نہیں ہے تو نابینا جانور اسے اولا میں باب اولا جائز نہیں ہے۔ وہ جانور جو آپھر گیا ہے اور اپنی طاقت سے زیادہ کھا گیا ہے اور وہ اس کا قربانی کے وقت صحیح ہونا ممکن نہیں ہے، جب تک وہ صحیح نہیں ہوتا قربانی نہیں کرنی چاہیے، خطرہ ٹال جائے تو پھر کر لیا جائے۔ نمبر 3، وہ جانور جو بچہ جننے میں کوئی مشکل، یعنی بہت بچے جن کے اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اب وہ مطلب ہے کہ انتہائی کمزور اور لاغر ہو گیا ہے، وہ جانور بھی قربانی نہیں دینا چاہیے۔ ایسے جانور جو زخمی ہیں اور ان زخموں کی وجہ سے ان کی موت واقع ہونے کا بھی خدشہ ہو، یا گلا گھٹ کر یا اونچائی سے نیچے گر گئے ہیں، قربانی کے وقت وہ درست نہیں ہیں، تو اس وقت تک ایسے جانور کو قربان نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ خطرہ ٹال نہ جائے، ان کا صحت کے اعتبار سے وہ درست نہ ہو جائیں۔ اسی طرح 5 نمبر، دائمی بیماری، ایسا جانور جو مستقل بنیادوں پر بیمار ہوتا ہے اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 6، اگلی یا پچھلی ٹانگوں میں سے کوئی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہو تو پھر بھی نہ اس کو کیا جائے۔ جب ان 6 عیوب کو 4 کے ساتھ ملایا جائے جو 4 حدیث میں مذکور ہیں تو ان کی تعداد 10 بن جائے گی۔ بہرحال یہ 6 جو ہیں اصل میں انہی کے انڈر آتے ہیں جو مین 4 ہیں۔ لہذا تیسری شرط جو ہم نے بیان کی تھی کہ جانور عیوب سے پاک ہونا چاہیے، اس کی قربانی ہوگی۔ اگر ان عیوب میں سے کوئی عیب پایا جاتا ہے تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط، قربانی والا جانور اپنی ملکیت ہونا چاہیے، یعنی ایسا جانور نہیں ذبح کرنا چاہیے جو آپ کی ملکیت ہی نہ ہو، مثلاً کسی کا چھین لیا ہے یا چوری کر لیا ہے یا باطل طریقے سے دھوکے، فراڈ اور غلط دعوے سے ہتھیا لیا ہے، ایسا جانور نہیں ذبح کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی معصیت نافرمانی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یتیم بندے کا بچہ آپ کے اگر زیر نگرانی ہے تو اس کی قربانی بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے مال میں سے، لیکن اس وقت جب وہ چاہے، خاص کر کے اگر اس کے جان مال سے قربانی نہ کی جائے تو وہ محسوس کرے کہ یار میرے جانور کی بھی، میرے مال سے بھی قربانی ہونی چاہیے، اور وہاں یتیموں کے مال سے قربانی کرنے کا رواج بھی ہو، یعنی وہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ان کو بیچاروں کو کوئی پتہ نہیں لگے گا، یعنی کوئی ایسا ماحول وہاں ہو کہ بچے کی خوشی کا پتہ چلے تو پھر کر دینی چاہیے اس کی جانب سے بھی۔ اسی طرح موکل کی جانب سے اجازت کے بعد وکیل کا قربانی کرنا بھی صحیح ہے۔ مثلا آپ کسی کو وکیل بناتے ہیں کہ میری قربانی کر دو، تو وکیل بنانے والا جو ہے اس کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے۔ 5ویں شرط قربانی کی یہ ہے کہ اس جانور کے ساتھ کسی دوسرے کا تعلق نہ ہو، لہذا رہن رکھے گئے جانور کی قربانی نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا جو آپ نے کسی کو ادھارے پہ دیا ہوا ہے اس میں بھی اس کا حصہ ہے تو آپ چپ کر کے قربانی کر لیں، یہ بھی نہیں درست۔ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ قربانی کو شرعاً محدود وقت کے اندر ذبح کیا جانا چاہیے، اور یہ وقت 10 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ کی نماز عید کے بعد شروع ہوتا ہے اور ایام تشریق کے آخری دن سورج غروب ہونے تک باقی رہتا ہے۔ 10 ذی الحج اور ایام تشریق، اور ایام تشریق جو ہے وہ آخری دن جو ہے وہ ذی الحجہ کی 13 بنتا ہے، یعنی 11، 12 اور 13، تو گویا کہ ٹوٹل یہ 4 دن قربانی کرنا جائز ہے۔ عید والے دن 10 ذی الحج کو عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرنی چاہیے، اور 13 تاریخ کا سورج غروب ہونے سے پہلے آپ اگر کریں گے تو کر سکتے ہیں۔ اگرچہ بعض ہمارے پاکستان یا ہندوستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو 12 کی تاریخ تک ہی ذبح کرتے ہیں، 13 کو وہ ذبح نہیں کرتے، یعنی گویا کہ وہ 3 دن ٹوٹل کہتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 4 دن آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اور سب سے افضل قربانی کرنے کے لیے وقت جو ہے وہ نماز عید پڑھنے کے فوراً بعد پہلے دن
پھر جیسے جیسے آپ لیٹ ہوتے جائیں گے اجر میں کمی ہوتی جائے گی یا اس فضیلت میں کمی ہوتی جائے گی۔ سب سے پہلا جو دن ہے وہی افضل ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرا دن دوسرے نمبر پر افضل ہے۔ لیکن اگر قربانی جو ہے وہ عید سے پہلے کر دی جائے تو وہ قربانی نہیں کہلائے گی، وہ عام گوشت ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس انسان نے نماز عید سے قبل ذبح کر لیا وہ صرف گوشت ہے جو وہ اپنے اہل و عیال کو پیش کر رہا ہے، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی صحابہ کرام کو، ایک صحابی شاہ حاضر ہوئے تھے جنہوں نے اس کو پہلے جانور کو ذبح کر لیا تھا، تو اس کو آپ نے کہا تھا یہ تیرے لیے اجازت ہے، کسی اور کے لیے آپ کے بعد نہیں ہے۔ تو یہ تھا تھوڑا سا خلاصہ قربانی کے حوالے سے۔ مقررہ وقت کے اندر اندر ہی قربانی کر لینی چاہیے اور اس کے بعد بھی نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ اگرچہ بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر کسی انسان کا قربانی کا جانور گم ہو گیا ہے اور وہ عید کے بعد ہی ملا ہے کوشش کے باوجود، تو پھر وہ اسی وقت کر لے جب اس کو ملا ہے۔ بالکل اسی طرح ہے، اس کو ہم لیں گے کہ جس طرح اگر کسی کی نماز وقت پہ نہیں وہ پڑھ سکا بلا وجہ، تو جان بوجھ کے تو نماز کو لیٹ کرنا نہیں چاہیے، لیکن کوئی سویا رہا، کوئی بھول گیا، اس اعتبار سے تو جب اس کو وہ جانور مل گیا ہے، یعنی عذر ہے اس کے پاس کہ وہ گم ہو گیا ہے لیکن ایک دن بعد مل گیا ہے، تو وہ اگر اس وقت بھی کر لے گا تو اللہ کے سپرد اس کو کر دیا جائے۔ لیکن ہم پھر بھی کہیں گے احتیاط اسی میں ہے کہ 4 دن کے اندر اندر قربانی کر لینی چاہیے۔ اگر ہم نے بات صحیح کی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ معاف فرمائے، یہ ہماری طرف سے یا شیطان کی طرف سے ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ هذا ما عندي والله اعلم بالصواب۔ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت الله أكبر الله أكبر لا